ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن کو تراشنا اور بالوں کو کاٹنا، اور لوگ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس حوالے سے جو مسئلہ ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا چلوں۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحج کا عشرہ داخل ہو جائے تو اپنے ناخن نہ تراشو اور سر کے بالوں کو نہ کاٹو اور غیر ضروری بالوں کی صفائی نہ کی جائے۔ اس کا مفہوم ہے کہ ذی الحج کا چاند دکھائی دینے سے پہلے اپنے ناخن کو تراش لو اور سر کے بالوں کو کاٹ لو اور غیر ضروری بالوں کی صفائی کر لو، اور پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کرو۔ تو یہ مستحب ہے، اس کا اجر و ثواب ہے ایک قربانی کرنا، اتنا اجر و ثواب ہے اگر کوئی کرتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ان کے لیے بھی یہ حکم ہے اور ان کے لیے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہے، اور یہ مستحب ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ نہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ناخن کو تراشنے اور غیر ضروری بالوں کی صفائی، مونچھوں کو کترنے اور اپنے بالوں کو کاٹنے کے حوالے سے آخری حد 40 دن مقرر کی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ 40ویں دن کا انتظار کریں۔ اس لیے جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے ان پر بھی یہ ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن کو تراش لیں، بالوں کو کاٹ لیں، داڑھی کا خط بنوانا ہے تو وہ بنوا لیں، غیر ضروری بالوں کی صفائی کر لی جائے، پھر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کریں، تو اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ آپ کو ایک قربانی کرنے کا ثواب ہوگا۔ ایک اور بات کہ اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے بالوں کو کاٹ لیتا ہے، داڑھی سیٹ کروا لیتا ہے یا ناخن تراش لیتا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی قربانی کا جو اس کو اجر و ثواب ملنا تھا وہ ضائع ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ کر لیتا ہے تو اسے دگنا اجر و ثواب ملے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔